وہ صفتیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، پیر والی علامات پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، مرید کہتا ہے میرا پیر بہت بڑا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، وہ اپنے پیر کے مقابل کسی کو نہیں سمجھتا۔ اور جب صحابی رسول کی بات آئے تو پھر آگے گول مول کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید ہمارے پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، شاید انہوں نے کچھ عالم جو ہے نا الارواح میں یا کہیں اوپر جا کے دیکھا ہوگا، رات کو سوئے ہوں گے، انہوں نے کچھ منظر دیکھا ہوگا تو صحابی میں خامی ہوگی، اس لیے ہمارے پیر صاحب جو ہے فلاں صحابی کے مخالف ہیں۔ اور تیرا پیر پتہ نہیں وہ شریعت کی روح سے پیر بن بھی رہا ہے یا کہ نہیں، اس کے اندر پیر والی صفتیں اور علامات اور شرطیں پائی بھی جا رہی ہیں یا کہ نہیں، وہ تو علاقہ بات ہے۔ تیرا پیر اتنا بڑا آ گیا کہ جو کسی اپنے مرشد کا خلیفہ ہے، ان سارے پیروں کو ملاتے جاؤ تو سب سے بڑے پیر حضرت سیدنا غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں کی گردنوں پر قدم حضرت غوث اعظم کا ہے۔ وہ جندی 11ویں کھاندے ہو یار، بولو اگر نہیں بولو گے تو پھر 11ویں والے چاول نہیں لبن گے، اگلی 11ویں تے بولو ذرا اچو ہو کے۔ ہاں اور تو سمجھ آوے نہ آوے 11ویں والے چاول تو 11ویں تے پھر پکی یاد ہی ہے نا، بھلی تو نہیں۔ تو وہ غوث اعظم جن کی ہم ہر مہینے 11ویں مناتے، آج یہ بھی بتا دوں وہ غوث اعظم ہیں، وہ ولی ہیں، یہ ولایت کے منصب ہیں، درجے ہیں۔ جب ہم ان کی 11ویں منائیں یا پیر یہ کہتا ہے جی میرے پیر نہیں ہے، جب سارے غوث سارے قطب سارے ابدال مل جائیں اکٹھے ہو جائیں تو صحابی رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بولو بولو بولو، خوش ہو کے بولو، صحابی رسول کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو تجھے پیر کی بات بڑی عزیز ہے، میرے پیر نے دیکھا ہوگا، میرے پیر کی سمجھ میں یہ بات ہوئی ہوگی، تیرے پیر کو اٹھا کے ہم دائیں بائیں پھینک دے، ہم صحابی رسول پر تان برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے پیر کو اٹھا کے گندے نالے میں پھینک سکتے ہیں لیکن صحابی رسول پہ تان برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو سارے، بولو سارے ادا کے سارے جنتی۔ ہم کسی صحابی کی بے ادبی برداشت، یہ کھلا ڈلا عقیدہ ہے، ہر ایک کے لیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہے کہ ہم صحابی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ پیروں کے اندر 100 نقص ہو سکتے ہیں لیکن جس کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے اس میں جو خامیاں تلاش کرتا پھر سمجھ لو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ کوئی مولوی آج کل اٹھ کے ٹاں ٹوں کرتے رہتے ہیں، کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے، کوئی کدھر بھونکتا ہے، کوئی کدھر بھونکتا ہے۔ تو کل کی پیداوار ہو سکتا ہے، صحابی رسول تو میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے شاگردی حاصل کی ہے، تو کدھر اور صحابی رسول کہاں، تو کدھر اور تیرا پیر کہاں، یہاں کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے صحابی رسول سے کوئی بڑے سے بڑا بغض رکھنے والا ہو، سمجھ لو یہ پیر نہیں ہو سکتا، یہ پیر نہیں ہے، یہ فراڈیا تو ہو سکتا ہے، یہ دغا باز تو ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے مریدوں کے جیبیں خالی کرنے والا تو ہو سکتا ہے، مریدوں کے نذرانے وصول کرنے والا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی وہی ہوگا وہ صحابہ کے بھی باادب ہوگا اور حضور علیہ السلام کی آل بیت کا بھی باادب ہوگا، ہر نسبت کا ادب و احترام اس کے دل میں ہوگا۔
یہ کھلا ڈلا عقیدہ. مجھے تو یہ دوسری تیسری یہ ڈنڈے یہ والی بات آتی ہی نہیں. ہم کھلے ڈلے بولنے والے ہیں. کسی کو بات راس آئے اچھی لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو چاہے. ہمارے پاس یہی کچھ ہے، نہیں تو کہیں اور چلا جائے. ہم یہی بیان کریں گے اور انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اس پہ کوئی سوداگری نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اب جو صحابی رسول پہ لان تان کرے گا، گستاخیاں ان کی کرے گا، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب ضرور دے گا. اسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. کبھی کس سزا میں، کبھی کس سزا میں گرفتار ہوگا، لیکن وہ بات علیحدہ ہے، اسے سمجھ آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے، سبق دیتا ہے. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، نہ سمجھنے والا وہ پھر مرنے کے بعد ہی اس کی صحیح خدمت ہوگی، آگے جا کر تبھی سمجھے گا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے. اور ریاض الندرہ کی روایت ہے، وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول من یحاسب یوم القیامہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، اللہ کے نبی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حساب کس کا لے گا؟ سب سے پہلے حساب کس شخص کا لے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر. سب سے پہلے قیامت والے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا. قال ثم من. پھر حضرت مولا علی مشکل کشا نے عرض کی اس کے بعد پھر کس کا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. قال ثم من. پھر عرض کی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے نبی حضرت عمر کے بعد حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم انت یا علی. اے علی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حساب و کتاب ہوگا وہ اے علی وہ تیرا ہوگا. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این عثمان. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی تو حضرت عثمان غنی کدھر گئے؟ حضرت عثمان غنی کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں. پہلے نمبر پہ حساب حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا، پھر حضرت عمر کا ہوگا، پھر مجھ علی کا ہوگا. تو عثمان غنی کا حساب و کتاب وہ کیوں نہیں؟ وہ کدھر گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی سألت عثمان حاجتا سرا فقضاها سرا فسألت اللہ اللہ یحاسب عثمان. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اے میرے اللہ، میرا عثمان بڑی حیا والا ہے. اے اللہ، میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، وہ بڑی حیا کرتا ہے. کل میدان معاشر میں دنیا ساری کائنات جمع ہوگی، اے میرے اللہ عثمان کا حساب و کتاب اتنی مخلوق کے سامنے نہ لینا، یا تو اے اللہ تو حضرت عثمان کا حساب و کتاب مخفی طور پر لے لینا، ساری مخلوقات کے سامنے
سے میرا عثمان حیا کرتا ہے، اے اللہ یا تو ان کا حساب و کتاب مخفی لے لینا یا پھر ان کا حساب و کتاب ہی معاف فرما دینا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کل مخلوق کے سامنے آنے سے حیا کرے گا۔ اے اللہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا عرض گزار ہوں، یا اس کا خفیہ طور پہ حساب لے لینا تو یا پھر اے اللہ اس کا حساب معاف فرما دینا۔ روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی سے حساب و کتاب ہی نہیں لے گا۔ اب یہ حساب و کتاب کو یہ نہ سمجھ لے کہ جس طرح ہمارے حساب و کتاب ہوں گے اور صحابہ کے بھی اسی طرح ہوں گے، نہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی ہر ایک کا منصب اور درجہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں اللہ اکبر جن کا حساب و کتاب اللہ نہیں فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں مصر کے رہنے والے لوگ جو عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل تھی، تقریباً 2000 مصری تھے، بلوائی تھے، وہ مدینہ شریف میں داخل ہو گئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنا شروع کی۔ پروپیگنڈا جس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، بات کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت عثمان غنی تک یہ بات پہنچی کہ میری رعایا میں سے کچھ لوگوں کو مجھ پر اعتراض ہے، صحابہ اکرام کا کچھ صحابہ کو کوفہ بھیجا، کچھ کو شام بھیجا، کچھ کو بصرہ بھیجا، جاؤ جا کر ذرا تحقیق تو کرو، لوگوں کی باتیں تو سنو، آخر معاملہ کیا ہے، کیا کوئی ان کے اعتراضات کا وجود بھی ہے، کیا کوئی اعتراضات معقول ہیں یا ویسے ہی وہ جس طرح دل میں ویسے ہی کھٹکھٹا آنا اور کسی کو تسلیم ہی نہ کرنا، یہ وہ بات ہے۔ صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ کو بھیجا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ گئے وہاں جا کر کے انہوں نے ساری تحقیقات کی، کوئی بصرہ گئے، کوئی کوفہ گئے، مختلف شہروں میں جا کر کے انہوں نے لوگوں کو بلایا، تحقیقات کی کہ آپ کو حضرت عثمان غنی پر اعتراضات ہیں، آؤ آگے اپنے اعتراضات پیش کرو۔ صحابہ اکرام نے ان کے اعتراضات سنے، لیکن کسی واپس جب آئے حضرت عثمان غنی کے پاس آ کر انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم نے سارے لوگوں کے اعتراضات سنے ہیں، ان میں سے کسی کا اعتراض کوئی معقول نہیں ہے۔ آپ مطمئن ہو گئے، پھر بھی آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا آج میں سب کو علی اعلان یہ کہتا ہوں، کسی کو اگر میرے اوپر اعتراض ہے، کوئی مجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ مجھ سے ظلم ہوا ہے تو میں آج اس کو علی اعلان کہتا ہوں آئے اور مجھ سے حساب کتاب لے لے، مجھ سے اگر مال و دولت کا کوئی حساب و کتاب ہے وہ لے لے، اگر مجھ سے کوئی قصاص لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے۔ اللہ اکبر، جب حضرت عثمان ان کا مجھے تنہائی میں مل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہوئے کہ حضرت عثمان غنی اتنے نرم ہیں کہ جنہوں نے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ ان سے انتقام نہیں لیتے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ سارا اعلان کیا، اس کے بعد 2000 خارجی عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل وہ حج کے بہانے مدینہ شریف داخل ہو گئے، مدینہ شریف داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں
ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں معصور کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اور ان کو ہم مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، اور ان کے مد مقابل جو حضرت عثمان غنی کو ماننے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے، وہ اصرار کر رہے تھے۔ آپ کا ایک اشارہ نہیں کہتے حاضر حاضر لو ہمارا، مرشد تیرا ایک اشارہ تو حاضر حاضر لو ہمارا، تو بس یہی نعرہ تھا ان کا۔ صحابہ کرام کا بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے کہا صرف ایک اشارہ کریں، یہ تو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں۔ اور یہ تاریخ میں یہ بات پکی تھکی ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، پروپیگنڈا ٹیم، یہ اتنے موذی اور اتنے شیطان قسم کے، یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل ہے، یہ فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ چند بھی ہو نا تو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ مکس کر کے لوگوں کے ذہن اس طرح برین واشنگ کرتے ہیں، بمپ کرتے ہیں، ایسا آگے بھی قوم ایسی ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اس نے مجھے میرے کان میں بات ڈالی ہے تو بس یہی سارا کچھ ہے۔ حالانکہ تحقیق ایک مسلمان کے بارے میں تحقیق انتہا درجے کی کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ایک نتیجے تک بندے کو پہنچنا چاہیے۔ تو معاملہ یہی ہوا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی کہ آپ مسجد نبوی میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بالکل پابندیاں لگیں آپ کے اوپر، آپ کو اپنے گھر کے اندر معصور کر دیا گیا، 40 دن تک آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کیا گیا، آپ کے اوپر دانا پانی کھانا پینا ہر قسم کی اشیاء آپ کو بند، آپ تک نہیں پہنچنے دی۔ آپ کے ارد گرد سارے وہ خارجی تھے، وہ عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل تھی۔ صحابہ کرام یہ عرض گزار ہوتے رہے کہ صرف آپ ایک اشارہ کریں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو چند لمحوں میں ان کا اختتام کر دیں، ان کو تہس نہس کر دیں گے اور ان کا تباہی بربادی کر دیں گے، یہ رہیں گے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اگر تم میرے ماننے والے ہو تو میں مدینہ شریف کو اپنی وجہ سے خون آلود ہونا یہ پسند نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ، کیا سیرت ہے حضرت عثمان غنی کی۔ آج تو ہمارے اندر یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا ایک پاؤ گوشت ضرورت ہو تو اگلی کی بھینس ہم گرا دیتے ہیں، ایک پاؤ گوشت۔ میرا مزاج نہیں بنتا، مساجد کے اندر چلے جائیں نا، مقتدیوں میں کوئی ایک جو ہے وہ بدنیت ہو جائے، وہ منافق اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ امام سے پروپیگنڈا کرنے، خطیب سے کسی کے ساتھ ہو جائے، اٹھ جائے تو وہ لوگوں کو پروپیگنڈا، جی میرا ضمیر نہیں مانتا، میرے مزاج کے مطابق نہیں، میرے مزاج کے موافق نہیں، یہ امام، یہ خطیب، یہ فلانا، یہ انتظامیہ، یہ ایسے پروپیگنڈے آگے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی سیرت یہ ہے اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کے رسول اللہ کی شریعت کو سامنے رکھو۔ یہ سبق ہے آج کا شہادت عثمان غنی سے، یہ آپ کی سیرت کا پیغام ہے۔ خاندان ہو، قبیلہ ہو، برادری ہو، رشتہ داری ہو، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے میری ذات پہ اگر بات آتی ہے میں اپنی ذات پہ ظلم برداشت کر لوں گا، اپنی ذات کے لیے سارا کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن فتنہ بپا ہونے بولو اتفاق کر دیو نا، گل میں ٹھیک کیتی تے آکھو نا سبحان اللہ۔ کوئی بل تے نہیں آندا، روزے بھی نہیں، تہاڈا روزہ پج جائے گا، کوئی اور کھاتا بھی نہیں، آنکھوں خوش ہو کے سبحان اللہ۔ تو کہا کہ میں نے اپنی ذات کی وجہ سے یہ مجھے خلافت سے اتارنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عثمان منافقین اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، منافق اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے، یہ منافق اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے میرے لجپال آقا نے فرمایا ہے، اس لیے میں وہ خلافت کا کرتا اتارنا نہیں چاہتا۔ مجھے تو شہادت کی پیشن گوئیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، میں نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے،
لیکن میں اپنے خون سے، اپنی ذات کی وجہ سے میں مدینہ کو خون سے رنگین ہونا، حضور کے مدینے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دیا. حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے. کیا تھے؟ کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا ہے عثمان آپ میرے ساتھ شام چلے جائیں، وہاں میں آپ کو سیکورٹی دوں گا، بڑی حفاظت ہوگی. یہ خارجی آپ کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیا. انہوں نے کہا میری جان بھی چلی جائے میں رسول اللہ کے مدینے سے باہر نہیں ہونا چاہتا. میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں روزہ رسول چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. پھر جب آپ کے اوپر سارا کچھ بند کر دیا گیا، پیرا لگا ہے، پیرے کے اوپر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نواسوں کو، حسنین کریمین کو پیرے کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ تم نے پیرا دینا ہے کہ کوئی خارجی اور کوئی حضرت عثمان غنی کا دشمن قاتل وہ آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی آخری دن روزے سے تھے، روزے کی حالت میں تھے. کہ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، وہو محصور اسلم علیہ، وہ قید تھے تو میں نے ان پر سلام کیا، سلام عرض کیا. فقال مرحبا بأخی، انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید میرے بھائی. پھر اس کے بعد کہنے لگے افلا احدثک ما رأیت اللیلۃ فی المنام، اے میرے بھائی عبداللہ بن سلام، میں تمہیں وہ خواب نہ سناؤں جو گزشتہ رات میں نے دیکھا ہے، وہ خواب نہ سناؤں جو میں نے گزشتہ رات دیکھا ہے. میں نے گزشتہ رات اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام، میں وہ خواب آپ کو نہ سناؤں کہ جو رات کو گزشتہ رات میں نے دیکھا ہے اور اس میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. خواب کے اندر میں نے دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سامنے جو کھڑکی موجود ہے ہمارے گھر کی، حضرت عثمان غنی نے کہا یہ جو کھڑکی موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے تصدیق کی واقعی وہاں پر کھڑکی موجود تھی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھڑکی سے تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے عثمان، تجھے معصور کر لیا گیا، تجھے اپنے گھر کے اندر قید کر لیا گیا ہے. فقلت نعم، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کی ہاں اللہ کے نبی، ہاں مجھے قید کر لیا گیا. فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تو پیاسا ہے، تجھے پیاسا رکھا گیا ہے، تجھے پانی نہیں دیا گیا، 40 دنوں سے تیرے اوپر پانی اور کھانا اور دانا پانی سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے فقلت نعم، ہاں اللہ کے نبی مجھے پیاس بھی لگی ہے. فادلا لی تلوا من ماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لوٹے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی عطا فرمایا. فشربت، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اس پانی کو پیا، پینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیکن اس سے پہلے جب میں نے پانی پیا اس پانی کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر لیا تھا. اور
پھر اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں اپنی چھاتیوں پہ بھی محسوس کیا، اپنے دو کندھوں کے درمیان پیچھے بھی محسوس کیا، آگے بھی اس ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر تم یہ پسند کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہاں تمہاری مدد کریں، تمہاری مدد کریں تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو تو پھر آج تمہیں شہادت نوش ہو جائے گی، شہادت نوش کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی شہادت نوش کر لو، اور ہمارے ساتھ آج کا روزہ افطار کر لینا۔ آنا غلام، حضور علیہ السلام کے امتی حضور علیہ السلام بند کمرے کے اندر آ کر کے اپنے غلام، اپنے داماد حضرت عثمان ذو النورین کو کس طرح پانی بھی پلا رہے ہیں، اور اگر مدد کے وہ طلبگار ہیں تو آقا ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کہ نبی چلے گئے تو وہ مدد کیسے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تو ظاہراً وصال فرما چکے تھے، حضور علیہ السلام آئے، آ کر پانی پلایا، اور حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان روزہ کیسے رکھا ہے؟ تم آپ تک تو پانی پہنچا ہی نہیں، جو بئر روما آپ نے صدقہ کیا ہے امت کے لیے، آج اسی کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا گیا، آپ کو کھارا پانی پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ نے ویسے اتمام حجت کے لیے یہ کہا کہ میں کھارا پانی استعمال کر رہا ہوں اور میٹھا پانی تم نے میرے اوپر بند کر دیا، 40 دن تک آپ کو پانی نہیں پہنچ پایا۔ اللہ اکبر۔ بند کمرے کے اندر، لیکن یہ حضرت عثمان غنی آپ دیکھیں تو پھر حضور کی مدد فرمانا دیکھیے کہ بند کمرے کے اندر حضور علیہ السلام 40 دن تک حضرت عثمان غنی کو پانی پلاتے رہے۔ آخری دن جب شہادت ہوئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا، آپ نے روزہ کیسے رکھا ہے؟ آپ تک تو کوئی چیز پہنچی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، مجھے یہاں سے حضور آئے ہیں، اس کھڑکی سے حضور علیہ السلام میرے لیے پانی لے کے آئے ہیں، اس پانی سے میں نے